من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشابر کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مرتبہ۔ اے غوث ہے بالا تیرا سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ میرے آقا غوث پاک کا سر کون جان سکتا ہے، بے شک، جن کے قدموں کو اولیاء کرام اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں۔ بے شک، سماعت کر لیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات اب سچے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ وہ سچے کون ہیں، تو سچے انبیاء کرام صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ حضرات اس دور میں کوئی نبی نہیں ہے جس نبی کے دامن سے ہم لپٹ جائیں، اس دور میں کوئی صحابی نہیں ہے جس صحابی کے دامن کو ہم پکڑ لیں، اس دور میں اور کوئی ایسا نہیں دکھتا جس کے دامن کو ہم پکڑیں، اگر دکھتے ہیں تو وہ غوث پاک کے دیوانے ہیں، پاک کے دیوانے ہیں، شاہ نقش بند کے دیوانے ہیں، شاہ سہروردھ کے دیوانے ہیں، وہ پیران اوزام ہیں جن کے قدموں سے، جن کے دامنوں سے ہم لپٹ کر اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک، نعرہ تکبیر، اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوں کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صالحین کی جماعت میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں آقا سرکار غوث پاک کے کچھ ہسٹری کو سماعت کرنا ہے، کچھ تواریخ کو سماعت کرنا ہے، آقا سرکار غوث پاک کی سیرت کو ہمیں غور سے سماعت کرنا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بلند مرتبے والے۔ وہ شیخ ابو صالح ایک دن سفر میں تھے، دریا کے کنارے پہنچے، آپ روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں شدت تھی پیاس کی، شدت تھی بھوک کی۔ حضرات افطار کا وقت قریب آیا، ایک دیکھتے ہیں کہ دریا میں سیب آ رہا ہے بہتا ہوا، آپ کی نگاہ اس سیب پر پڑتی ہے تو آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور سرکار شیخ ابو صالح علیہ رحمت و رضوان نے اس سیب کو کھا لیا ہے، تناول کر لیا ہے۔ وہ پیٹ میں پہنچا اور امنگ اٹھی، ایمان نے تڑپ ماری اور کہتے ہیں جناب میں نے اس سیب کو کسی باغبان کی بغیر اجازت کے کھایا ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ حضرات یہ بزرگوں کے تقوی کے خلاف ہے۔ آج ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، جبرن چھینتے ہیں، ان کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چھینتے ہیں، مارتے ہیں، جبرن چھینتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ کو پریشان کرتے ہیں، اپنوں کو پریشان کرتے ہیں، غیروں کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرات غوث پاک کے والد محترم کے اس واقعے کو سنیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ حضرات نے اگر سرکار غوث پاک کے والد محترم کو
को कि इस वाक़ये को अपने ज़हन में बिठा लिया तो आप गलत हरकतों से बाज आ जाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी को सताएंगे नहीं। सरकार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक अदना सी गुस्ताखी नहीं बल्कि अदना सी वो अपने अंदर तक़वे के खिलाफ समझ रहे थे, और आप जिस तरफ से सेब आ रहा है उसी तरफ चल देते हैं, रुक करते हैं उस दरियाए दजला के किनारे किनारे। चलते चलते कुछ दूर के बाद एक बाग पड़ा, वो बाग के अंदर से दरियाए दजला गुजर रहा है, और उस बाग में जितने भी दरख्त हैं उन दरख्तों के शाखे दरिया के साहिल पे लटकी हुई हैं। हवा के झोंके आते हैं और सेब टूट टूट कर दरिया में आते हैं। आप समझ जाते हैं हो ना हो यही वो बाग है जिसका सेब मैंने इस बागवान की बगैर इजाजत के खाया है। आप वहां तलाश करते हैं, पूछते हैं इस बाग का बागवान कौन है? लोग जवाब देते हैं फुला है। आप जाते हैं उनके पास, निगाहों से निगाहें मिलती है। हज़रात मोहतरम अल्लाह का वली अल्लाह के वली को पहचान लेता है। इस बाग का मालिक कौन है? आप हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं। जैसे ही निगाहों से टकराती हैं आपने सलाम किया, मुसाफा व मुआनका किया, अर्ज करते हैं सरकार मैंने आपके इस बाग का सेब आपकी बगैर इजाजत के तनावुल किया है, आपसे उसकी माफी तलब करने आया हूँ। हजरात गिरामी जरा इस वाक़ये पे गौर करें, वो सेब बगैर इजाजत के खाया तो सफर किया, एक लंबा सफर करने के बाद और बागवान से हम माफी तलब करते हैं और हम चोरी करते हैं, बेशक मार कूट के जबरन छीन के खाते हैं, फिर भी हम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह अकबर। वो शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सरकार अब्दुल्ला सोमई के पास अर्ज करते हैं सरकार मैंने आपके बाग का सेब आपकी बगैर इजाजत के खाया है, उसकी मैं माफी तलब करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। हजरत अब्दुल्ला सोमई सुनते हैं और समझ जाते हैं ये कोई नेक जवान है, ये कोई नेक जवान है। आप कहते हैं ठीक है मैं माफी दे दूंगा, एक शर्त है। सरकार शेख अबू सालेह कहते हैं वो शर्त क्या है? सरकार शेख अबू सालेह ने जब इतना कहा तो अब्दुल्ला सोमई कहते हैं जनाब वो शर्त ये है कि आपको 10 साल मेरे इस बाग की रखवाली करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी साल? 10 साल। कितनी साल? 10 साल। एक लंबा अरसा। 10 साल का अरसा कम नहीं है, छोटा नहीं है, 1-2 दिन 10 दिन या 10 महीने नहीं है, 10 साल का अरसा, इतना तवील अरसा। क्या करना है? बाग की रखवाली करना है। हम जैसे होते तो भाग जाते, दौड़ लगा देते, ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अल्लाह वाले हैं, उन पे तकवा नाज करता है। वो ये नहीं देखते कि हमारा वक्त जाया हो रहा है, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह की रज़ा में उनकी रज़ा हुआ करती है। हजरात वो 10 साल कंटिन्यू बराबर मुतवातिर उस बात की रखवाली करते रहे। हजरात वो 10 साल पूरे हुए, फिर आप हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद फिर अरीज़ा पेश करते हैं सरकार अब तो माफ कर दिया जाए, अब तो माफ कर दिया जाए। मैं लोगों आप हजरात से कहना चाहूंगा अब जो वाक़या आने वाला है वो ज़हन नशीन करने के लिए है, वो ज़हन नशीन हम भी ज़हन नशीन करें और हमारी माएँ बहनें जो सुन रही हो वो भी अपने ज़हनों में दिलों में बैठा ले। हज़रात गिरामी हज़रत अब्दुल्ला सोमई जवाब देते हैं ऐ नौजवान अभी नहीं, अभी एक शर्त और है। बेशक। कितनी शर्त? एक शर्त। एक शर्त और है, आपको वो भी पूरा करनी होगी। शेख अबू सालेह कहते हैं हुजूर फरमाए, हुजूर फरमाए। हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी एक बेटी है,
میری بولیے بولیے ایک بیٹی میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ حضرت بات غور طلب ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ چاچا، نہ تاؤ، گھر کا کوئی فرد نہیں، اور اتنا بڑا ڈیسیژن، اتنا بڑا فیصلہ تنہے تنہا، اور وہ بھی سرکار عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے، اور اس میں 5 کمیاں ہیں۔ اللہ 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 کتنی؟ 5 کمیاں ہیں 5 کمیاں ہیں۔ زندگی کا ہم سفر بہتر ہو تو جی، سب جی۔ تیار ہو جاتے ہیں، بے شک بے شک پھر نہ کسی کو ماں کی فکر ہوتی ہے اور نہ باپ کی، جی نہ خاندان کی، نہ احبا اقربا کی۔ بے شک اگر کسی کو ہم سفر بہتر نظر آیا شکل و صورت میں تو تنہا وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں 5 کمیاں گنوائی جا رہی ہیں۔ جناب او نوجوان، میری بیٹی ہے، اس میں 5 کمیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے، میرے بھائی بولو اچھا نہیں لگ رہا صحیح ہے، ہے واقعہ صحیح نہیں ہے، نہیں سننا چاہ رہے کیا؟ نہیں ہٹاؤ حضرت ہٹاؤ بولتے رہیے۔ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنچی ہے، اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ زندگی کا ہم سفر ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، فیصلہ تنہا لینا ہے۔ شیخ ابو صالح بتائیے اب کیا ہوگا؟ شیخ ابو صالح تنہا غور و فکر میں ہے، اتنا بڑا ڈیسیژن، اتنا بڑا فیصلہ، زندگی کا ہم سفر ہر طرح سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ نہ ہی سننے کے قابل ہے، نہ ہی دیکھنے کے قابل ہے، نہ ہی منہ سے بولنے کے قابل ہے، نہ ہی ہاتھوں سے کوئی اور چیز پکڑنے کے لائق ہے، نہ ہی وہ چلنے کے لائق ہے۔ اتنا بڑا ہم سفر جس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، ایسے ہم سفر کے ساتھ یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ آخر رب قدیر کی بارگاہ میں لو لگائی، دل لگایا اور پکار اٹھے، اے میرے رب، جس میں تیری رضا، اس ابو صالح کی اسی میں رضا۔ واہ نعرہ تکبیر، اے میرے رب، واہ بھائی واہ تو راضی تو سب راضی۔ واہ واہ شیخ ابو صالح کہتے ہیں حضور منظور ہے، واہ 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 سبحان اللہ منظور ہے، یہ فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھایا، نکاح ہونے کے بعد آپ کو اشارہ کیا گیا فلاں حجرے میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہاں جائیں۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حجرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کی نگاہ جیسے ہی ان کے روئے انور پر پڑی، فوراً آپ واپس ہوئے اور اپنے بزرگ ہستی شیخ عبداللہ سومئی کے پاس حاضر خدمت آئے، عرض کیا حضور آپ نے اپنی بیٹی کے جو اوصاف بتائے تھے وہاں تک کوئی اور لڑکی نظر آ رہی ہے۔ بے شک بے شک تب عبداللہ سومئی جواب دیتے ہیں، میرے بیٹے سن، میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھی اس لیے بتایا تھا
تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اندھی بتایا تھا اور کانوں سے بہری اس لیے بتایا تھا۔ جی 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 جناب، غور کرنے کی بات ہے، اپنے ذہنوں میں سجا لیں اس واقعے کو اور اپنے گھروں میں اس کو تقسیم کریں جی، بے شک بے شک۔ کہ ہمارے بڑے پیر سردار اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بننے والی ہے، جی جی، بے شک بے شک۔ ام الخیر فاطمہ